الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد باب النہی عن بیع الحصات وعن بیع الغرر کنکری والی بیع اور دھوکے کی بیع کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2194 حدثنا محرز بن سلامة العدنی حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عبید اللہ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر وعن بیع الحصات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا نبی علیہ السلام نے دھوکے کی بیع اور کنکری کی بیع سے منع فرمایا۔ حدثنا ابو قریب والعباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا الاسود بن عامر حدثنا ایوب بن عتبہ عن یحیی بن ابی کثیر عن عطاء عن ابن عباس قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا۔ اب ان دونوں روایات کے اندر دھوکے کی بیع اور کنکری کی بیع، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کنکری کی بیع سے مراد کیا ہوتا تھا؟ کنکری اٹھا کر آپ ماریں، کسی بھی ڈھیر میں سے کسی بھی چیز پر جا کر آپ کی وہ کنکری لگے اور قیمت کا تعین ہو جاتا تھا، وہ چیز آپ کو لینی پڑتی تھی، چاہے وہ آپ کے استعمال کے قابل ہو یا نہ ہو، پھر وہ اس قیمت کے مطابق ہے یا مہنگی ہے، جو بھی صورت ہو آپ کے لیے وہ خریدنا پھر ضروری ہوتا تھا۔ تو اس کو بیع الحصات کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ دھوکہ پایا جا رہا ہے، اس کے اندر اس بیچنے والے کا، خریدنے والے کا جو حق ادا چیز کو پرکھنا، دیکھنا، اس کی قیمت کا تعین کرنا، اس کے اوصاف کو دیکھنا، پھر بات چیت کرنا، یہ سارے اوصاف، ساری چیزیں اس کے حقوق سلب کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو کنکری کی بیع سے مراد آج کل لاٹری کی وہ صورتیں ہیں جو اس دور میں کیا تھی؟ رائج تھی، یا اس دور میں رائج تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات کے فروغ میں اضافہ کرنے کے لیے انعامی اسکیمیں بھی شروع کر دیتی ہیں، یہ بھی کنکری کی بیع کے اندر ہی آتی ہیں۔ تو آج کی لاٹری کی بہت سی صورتیں رائج ہیں جو اسی کنکری کی بیع کے اندر آتی ہے۔ اور جاہلیت میں کنکری کی بیع کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ تم کنکری پھینکو، جہاں تک کنکری پہنچے گی اتنی زمین تمہیں فلاں قیمت میں دے دوں گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور بیع الغرر، دھوکے کی بیع، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ جس کے اندر خریدی اور بیچی جانے والی چیز کی مقدار کا اندازہ ہی نہ ہو سکے، جیسا کہ دریا کی مچھلیوں کی فروخت کرنا، یا مادہ جانور کے پیٹ کے بچے کی خرید و فروخت کرنا، یا پھر ایسی چیز جو آپ کے ابھی کنٹرول ہی میں نہیں ہے، آپ کا غلام ہو گیا، بھاگ گیا ہے، آپ اس کی فروخت کر رہے ہیں، گمشدہ چیز کی فروخت کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دھوکے والی صورتیں ہیں، جس کے اندر دھوکہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع اور کنکری کی بیع سے آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی تجارات سے جس کے اندر دھوکہ موجود ہو، جس کے اندر دھوکہ اور کنکری والی بیع کی مشابہت موجود ہو، ان تمام بیوع سے، تمام تجارات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کر دیا، اور جس کام سے آپ منع کر دیں وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔